ویلکم بیک ناظرین. انجینئر امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امیر مقام صاحب, آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پیپلز پارٹی جس طرح سے آپ لوگوں پر تنقید کر رہی ہے, خصوصاً وفاق سے علیحدہ ہونے کی آپ لوگوں کو دھمکیاں دے رہی ہے, آپ کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے؟ سمپل بات ہے کہ سیاست ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا سوچ فکر ہے, ایجنڈا ہے ہر ایک پارٹی کا. وہ پیپل پارٹی ہے, ہم ہیں ایم کے ایم والے دوسرے ہیں, اور ہر ایک کو اپنے ورکر کو کسی بات سے مطمئن کرنا. بقایا ہم بھی سمجھتے, ہم سے زیادہ پیپل پارٹی سمجھتی ہے, ایم کے ایم والے سمجھتے, دوسرے الائنس سمجھتے اور پورے پاکستانی قوم سمجھتے کہ اس سسٹم سے ڈیریل ہونا کسی کی مفاد میں نہیں ہے, کسی کی مفاد میں نہیں. جو پاکستان جس طرف جا رہا ہے اور اس کو رکوانا, اس میں بریک لگانا کسی کی مفاد میں نہیں ہے. تو میں آپ کو وصوص سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سسٹم چلتا رہے گا اور 29 تک جائے گا. وہی انتخابات ہوں گے, اب ایک ساتھ ہوں گے. ہمارے کرائے اگر یا کوئی پنجاب سے بات ہوتی ہے تو وہی بھی اپنے ووٹر سپورٹر کے موڈ کو دیکھ کر بات ہوتی ہے, سندھ سے بات ہوتی ہے اس کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے, تو وہی بھی اپنے ووٹر سپورٹر اس کے مزاج کو دیکھ کر بات ہوتی ہے. مگر یہ سسٹم انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ملک کو آگے لے جانے کا سسٹم ہے, ہم سارے مل کر اس میں ہر ایک کا پارٹ ہے اور جائنٹ بھی اس میں اپنا ادا کرتے رہے. وہ عمران خان صاحب بھی تو یہی کہتے ہیں کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا, ان لوگوں کا گٹھ جوڑ ہے, یہ کبھی ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے. نہیں, وہ عمران جو بھی کہے کہ آپ کہتے وہ کہتے ہیں نہیں کہتے, مجھے اس کے کہنے کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے آپ کو کس طرح کان میں کہا اور کہا. نہیں, یہ تو بات ریکارڈ پہ ہے نا کہ بہت ساری بار پی ٹی آئی پوری یہی کہتی ہے کہ آپ لوگوں کا گٹھ جوڑ ہے. جو اچیومنٹس آپ آج دیکھ رہے ہیں تو یہ اس الائنس کا نتیجہ ہے, اس اتحاد کا نتیجہ ہے. جو پاکستان آج آپ سے 2-3 سال پہلے دیکھ رہا تھا کس پوزیشن میں تھا پی ڈی ایم کی حکومت سے پہلے, جب پی ڈی ایم آئی ہم ایک ساتھ رہے, اب ہم ایک ساتھ رہے. جس لیول پر آپ دیکھ رہے تو اس یونٹی کا نتیجہ ہے, اس میں ہر ایک کا پارٹ ہے, ہر ایک کا حصہ ہے. اس میں لیکن کشمیر کے چلتا رہے گا, جس کی جو بھی خواہش ہو وہ ان کے خواہشات ہو سکتے ہیں, ہم اس پر کوئی بین نہیں لگا. کشمیر کے معاملے پہ کشمیر میں تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وزیر اعظم کو ریموو کرے, آپ لوگوں کی اتحادی رہی ہے, اب جو ہے باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ وہ نکلنا چاہ رہے ہیں اس اتحاد سے, ایسا کیوں ہے؟ نہیں, مطلب ہے کہ اگر کشمیر کے معاملے پر ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہماری جوائنٹ ایک پلاننگ ہوگی, جوائنٹ بات ہوگی کشمیر میں چین کے حوالے سے اور کشمیر میں تبدیلی کے حوالے سے. جو ایکشن کمیٹی کا وہی ایک ساتھ ہے, راجہ پرویز اشرف صاحب بھی ہمارے ساتھ تھا, قاہرہ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھا. کل بھی ہماری پیم ہاؤس میں میٹنگ ہوئی ہے, اس میں راجہ پرویز اشرف صاحب بھی تھے, قاہرہ صاحب بھی تھے. آئندہ بھی اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ چلتا رہے گا. جو بھی بات ہو مفاہمت سے ہوگی, انشاءاللہ تعالیٰ کنسنسس سے ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعلیٰ کی ملاقات کرائی جائے گی؟ اس ملاقات کے لیے وہ 2 دفعہ جا چکے ہیں, کورٹ سے آرڈرز بھی آ چکے ہیں, ابھی تک خیبر پختونخوا میں کابینہ نہیں بنی ہے. یہ جو آپ یہ بات کرتے ہیں, یہ بات مطلب ہے کہ اس میں کابینہ نہ بنانا کے پی کے عوام کے ساتھ زیادتی. جب وہ عمران خان کا نامینی اور چیف منسٹر بن گیا, اس کا اختیار ہے, اس کے ساتھ کیوں لنک کرتے کہ میرا ملاقات ہو گیا نہیں ہوگا, وہ ایک اور ایشو ہے. اور اس کو بڑھانا چاہیے, اعلان کرنا چاہیے, اناؤنس کر لینا چاہیے, اور حکومتی افیئر کو ان کو چلانا چاہیے. کس نے اس کے ہاتھ باندھے اور بند کیے کہ آپ مت بناؤ؟ ہم نے تو نہیں کیا کہ آپ مت بناؤ. اس کے اختیار ہے, اس کی اتھارٹی ہے کہ وہ اس کی ملاقات آج ہوتی ہے, کل ہوتی ہے, نہیں ہوتی, جو بھی ہے. اس کے ملاقات کے ساتھ کیوں لنک وہ کہہ رہے ہیں پیٹرن ان چیف ہیں عمران خان صاحب, تو میں ان سے پوچھ کے ہی بناؤں گا, میں پارٹی کی ہدایات پر عمل کروں گا, میں پابند ہوں اس کا. جب اس نے اس پر اعتماد کر دیا تو اس کے ساتھ لنک نہیں ہونا چاہیے. آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد لا رہی ہے سر. تو دیکھیں, ان کا رائٹ ہے, حق ہے, ہم سب کا حق ہے, رائٹ ہے. اس میں آپس میں بیٹھ کر دیکھیں گے کیا ہونا. ہماری وہی کی پارٹی کی لیڈرشپ اور جائے کی لیڈرشپ, ہم بیٹھ کر کوئی فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کر لینا چاہیے. امیر مقام صاحب, مہنگائی پہ بات کرتے ہیں. وزیر خزانہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ معیشت درست سمت پہ چل پڑی ہے, لیکن مہنگائی کا یہ حال ہے کہ 5.6% پہ مہنگائی پہنچ گئی ہے. گزشتہ 10 ماہ کی ابھی بلند ترین سطح ہے. لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ نہیں ہوا ہے. پروکٹر اینڈ گیمبل جیسی کمپنی جو کہ انٹرنیشنل
कंपनी यहाँ पे आके सरमायाकारी कर रही थी वो भी नहीं आ रही हैं, आप लोगों ने दावे किए थे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आएगी वो भी नहीं आ रही है। ये मतलब है कि ये आप सॉल्व करते हैं, तो अगर महंगाई की करते हैं तो 38% वाला लफ्ज भी याद करें ना कि महंगाई की शरह 38% थी, 38% तक गई, और 38% से नीचे लाने का आप खुद कहते हैं कि 5.6 से नीचे आई थी, 3 तक आई थी, 2 तक आई थी, 1-2% आगे पीछे। हमारी आगे भरपूर कोशिश हुई कि उस पर कंट्रोल कर दिया जाए। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मेनली इशू कि वो उस पर कंट्रोल करे और किसी को ज्यादती न होने दे। हमारी भी भरपूर कोशिश हुई है, मगर अगर नहीं वो अमीर मकाम साहब, 38% उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ना कि करे तो लोगों का जल्दी म्यार इस्तेमाल जिंदगी करना। बुलंद हो, लोगों की कुव्वत खरीद बढ़े, वो तो नहीं हुआ। बेशक आप नंबर्स ये में कहें मतलब कि है कि ये 5.6% है। एक साथ जो हम भी कई, मेरा भी दिस इज माय फिफ्थ टाइम टू बी मेंबर ऑफ टोटल कैबिनेट, मैंने भी बहुत कुछ ऊंच नीच देखे, तो इसी तरह दिन रात आगे जो अचीवमेंट्स इस 1.5 साल में हो गई है, तो शायद ये मोजज़े से कम नहीं, ख्वाब से कम नहीं है। अगर आप हर महाज पर, दिफाई महाज पर देखते हैं कि किस तरह की यूनिटी से ये मुमकिन हुआ, अगर आप वही सऊदी अरब में और दूसरे जगहों में, यूएस में, किस किस जगह पाकिस्तान की सबक पासपोर्ट की इस तरह रिस्पेक्ट और कदर में आप आगे जाना देखते, अगर आप इन्वेस्टमेंट की देखते, आप अगर आप एक्सपोर्ट को देखते, इंपोर्ट को देखते, दूसरी चीजों को देखते, तो कई गुना उसमें तब्दीली आई। बका ये ऊंच नीच आते रहते हैं। इस तरह सच कोई बड़ी बात जो आप कहते हैं इसमें बैड गवर्नेंस और इसकी नहीं हुई, और प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में दिन रात मेहनत हो रही है, वो खुद भी मेहनत कर रहे हैं छुट्टी और छुट्टी के बगैर, और सुबह से शाम तक उसकी कैबिनेट भी इंतहाई मेहनत कर रही है, और अल्लाह ताला का एहसान है, फजल है कि इस तरह कोई स्कैंडल और ये चीजें आपको न मिलेगी और न सामने आएगी बगैर मेहनत के और पाकिस्तान को आगे ले जाने। इसमें मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसका भी हर चीज में, फॉरेन पॉलिसी में भी उसकी मेहनत, और वही पाकिस्तान के वकार बुलंद में, और वही इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग जीतने में, हर चीज में उसका हिस्सा रहा। और एक यूनिटी, मिलिट्री और सिविल लीडरशिप की यूनिटी सामने आने की वजह से ये जो कुछ आप देख रहे हैं, इसी वजह से मुमकिन हुआ, और इंशाअल्लाह ताला इस तरह आगे चलता रहेगा। कि आप समझते हैं कि गंदम की तरसील के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने जो कहा है कि पंजाब ने ये तरसील रोकी हुई है, ये रुकनी नहीं चाहिए, नून की हुकूमत है पंजाब में मतलब भी ये सच, इसी तरह सच कोई बात नहीं है जो है, और मैं खुद भी कहता हूँ कि ये मुल्क के अंदर किसी जगह पाबंदी नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में, और उसकी तरसील हम सारे एक मुल्क के पार्ट है, एक मुल्क की शीरी है, तो हर जगह इस तरह मिलने चाहिए और जाना चाहिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब। नाज़रीन, अफ़गान पॉलिसी पे बात करेंगे। तालिबान से मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो रहा है, इस्तांबुल में ये मुज़ाकरात जारी हैं। इससे कबल जो कतर में मुज़ाकरात हुए थे उसके नतीजे में सीज़ फायर हुई। अब जो इस्तांबुल में मुज़ाकरात होंगे, क्या पेशरफ्त होगी, इस पर बात करने के लिए कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका कमर चीमा साहब। क्या समझते हैं आप, क्या आउटकम निकलेगी? हमने पहले फेज में तो सीज फायर तय की थी, दूसरा ये जो फेज हो रहा है इसमें क्या मुतवक्की है कि क्या कुछ होगा? बहुत शुक्रिया ज़ैदी साहब। देखें, बात यह है कि अफ़गान तालिबान से पाकिस्तान की कोई लंबी चौड़ी डिमांड्स नहीं है। एक ही डिमांड है अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की, और वो ये है कि हर कीमत के ऊपर ये जो दरअंदाजी है, दहशतगर्दी जो है, इसको बंद कराया जाए। और सिर्फ ये जो वादा उन्होंने दोहा में इंटरनेशनल कम्युनिटी से किया है, जो वादा उन्होंने भारत से किया हुआ है कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी इंडिया के खिलाफ, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ, वही वादा हमसे करें और उसी तरह हमारे साथ इंगेज करें। ये नहीं है कि आपने छोटे छोटे ग्रुप्स को अलाउ कर दिया है कि जी जाएं पाकिस्तान की सरजमीन में और जाके वहां पे अपने लिए हमले भी करें, फौज पे भी हमले करें। तो मुझे लगता है कि ये, क्योंकि कतर और तुर्की ने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार अदा किया, वो हमारे दोस्त हैं, मुल्क हैं, और हम उनकी जो सिंसेरिटी है, उनकी जो पाकिस्तान से प्यार है और अफगानिस्तान के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं, उसको हम कदर की निगाह से देखते हुए पाकिस्तान ने इसको एक मोरेटोरियम या पॉज उस वक्त किया था। अदरवाइज देखें, पाकिस्तान को एक चीज़ बड़ी हमें समझ जानी चाहिए, जब तक आप कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ से चीज़ें लेके नहीं चलेंगे, कोई भी आपकी बात जो है वो एंटरटेन करने को तैयार नहीं है। तो हम आज जो
وہاں پہ بات ہوگی. اس میں صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو خارجیز ہیں, ٹی ٹی پی ہے, ان کو ایلیمینیٹ کریں. ان کو آپ نے اپنے ملک کے اندر منسٹر بنانا ہے, وزیر بنانا ہے, ان کو جو مرضی کرنا ہے کریں. اور دوسری بات زیادی صاحب امپورٹنٹ ہے, دیکھیں افغانستان جو ہے اس کے بارے امریکہ نے, یاد ہوگا جب 2002 میں اس وقت سارا کچھ ہوا تو ایک ہی ڈیمانڈ تھی اس وقت بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کی, القاعدہ کو ختم کریں اور القاعدہ سے ڈس ایسوسیٹ کریں. انہوں نے نہیں کیا تھا اور پھر جو ہوا وہ ایک ہسٹری ہے. آج بھی پاکستان کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ یہ ٹی ٹی پی, یہ مجید برگیڈ گروپ, یہ القاعدہ, یہ اسلامک اسٹیٹ, یہ سارے کے سارے ایسٹ ترکمانستان اسلامک موومنٹ اور اس طرح کا ٹیررسٹ انفراسٹرکچر افغانستان میں موجود ہے, ان کو سپیس مت دیں اپنے ملک کے اندر. اور صرف اس میں دیکھیں ہم صرف اکیلے نہیں ہیں, اور بھی خطے کے ممالک ہیں جو ایکولی اتنے تنگ ہیں, لیکن ہمارے ملک کے ساتھ کیونکہ ان کا ایک آنا جانا سلسلہ ایک ہسٹری رہی ہے, تو یہ اس کی لیوریج زیادہ لے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو مرضی ڈو کر یو لیں. تھنک سو پاکستان کہ بیچ میں جو انٹرنیشنل گرانٹورز آئی ہیں ان سے بات جو ہے اب کسی کروٹ بیٹھے گی؟ کیونکہ افغان طالبان سے ہم تو بہت دفعہ مذاکرات کر چکے ہیں, وہ اس زبان سے نہیں سمجھے, پھر اس کے بعد ہمیں طاقت کا استعمال کرنا پڑا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد دہشت گردی کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جائیں گے افغانستان کی جانب سے خصوصاً؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ افغانستان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ اقدامات اٹھائے. اور جو گرنٹرز بیچ میں آئے ہیں, دیکھیں پہلے بھی گرنٹرز تھے, یو اے ای بھی تھا, قطر بھی تھا, وہ ایک وقت گزر گیا اور وہ کوئی لمبی چوڑی اس وقت انہوں نے افغانستان نے ان کی نہیں مانی. لیکن ابھی جو پریشانی ہے وہ کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ جو ملا یعقوب ہیں, جو کہ ملا عمر کے بڑے بیٹے ہیں, ان کی ایک پاور ٹسل ہے شیخ ہیبت اللہ خنزادہ کے ساتھ, اور وہ ایک پیرلل سٹرکچر افغانستان میں کھڑا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو ایک ہیرو کے طور پہ اور اپنے آپ کو وہ جسے کہتے ہیں نا انفلیمیٹری سٹیٹمنٹس دے کے ایک ماحول ایسا کریٹ کر رہے ہیں جو شاید ود ان افغانستان بھی پسند نہیں کیا جا رہا. اور اس ماضی میں بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ گارنٹرز تو پہلے بھی تھے, یو اے ای ابھی گارنٹر رہا ہے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹی ٹی پی کے لوگوں کو جو پاک افغان بارڈر کے اوپر ہیں, جو پختیکا اور ادھر سے ہیں, ان کو اٹھا کے اور شہروں میں بھیجیں گے, اور اس کے لیے انہوں نے پیسہ بھی بھیجا, گھر بھی بنا کے دیے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو. اب دیکھیں نا افغان طالبان ڈبل گیم کیا کرتے ہیں, بند کمرے میں بیٹھ کے مانتے ہیں ٹی ٹی پی ہے, ہم یہ کریں گے, لانگ ٹرم یہ کریں گے, شارٹ ٹرم یہ کریں گے, باہر آ کے میڈیا کو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹی ٹی پی ہے ہی نہیں ہے. اور اب ان سے پوچھا جائے کہ یہ یو اے ای جو ہے اس نے کس چیز کے آپ کو پیسے دیے تھے, کیا ٹی ٹی پی کے لوگوں کو موو کرانے کے پیسے نہیں دیے تھے, کیا آپ نے ان کو گھر بنا کے نہیں پہلے افغانستان میں کندھار میں اور شہروں میں بنا کے دیے؟ سو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری جاب کیا تھی کہ اگر دوست ممالک بیچ میں آ گئے ہیں تو ان کی بات کو انٹرٹین کریں, لیکن رسپیکٹ اگین کریں. چیمہ صاحب سوال تو پھر یہ ہوگا کہ پہلے بھی گرانٹور شامل ہوتے رہے ہیں, اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ طالبان نے جو وعدہ کیا تھا وہ وفا نہیں کیا, تو اب کی بات پھر کیا ایشورٹی ایسی ہوگی جو ہم کہ ان پر ٹرسٹ کر سکیں؟ دیکھیں یہ ایشورٹی تو گارنٹرز نے دینی ہے, یہ ہمیں تو دیکھیں ہمارا تو لیکن مسئلہ آپ ایک کہہ اور رہے ہیں چل کہ رہا ہے. پہلے بھی تو یو اے ای گرانٹر تھا تو وہ شامل تھے نا. دیکھیں یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ قطر کا کتنا انفلوئنس ہے, ترکی کا کتنا انفلوئنس ہے, یہ تو گارنٹرز کی اپنی پوزیشن پہ آتا ہے نا کہ وہ کتنا زیادہ انفلوئنس. دیکھیں جنہوں نے ہمیں فون کیا اور کہا کہ آپ اپنی ملٹری سٹرائک بند کریں, اگر ہم نے کن کے کہنے پہ کی, طالبان کے کہنے پہ تو ملٹری سٹرائک بند نہیں ہوئی, یہ تو قطر اور ترکی کے کہنے پہ ہوئی. تو یہ ان کو انشور کروانا ہے نا اس چیز کو, اور ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہم آپ کی بات نہیں مانیں. انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر آپ کے دوست ہوتے ہیں, آپ کو بہت ساری چیزوں میں ریسپیکٹ کرنی دین پڑتی ہے. یو آر اگین فور سوئنگ. پھر اگر ہم ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ فورسی کیا کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے اس طرح سے پاکستان کی جانب سے پاور کا استعمال کیا جائے گا؟ مجھے میرا خیال یہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا بندوق سے حل ہونے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, آج بھی خواجہ آصف نے بھی دیکھے نا بیان دیا ہے کہ ادھر مذاکرات چل رہے ہیں اور انہوں نے بیان دے دیا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے ہمارے پاس ملٹری آپشن ہے. تو پاکستان کو دیکھیں, یہ آپ اپنی یہ ایسے نہیں چیزیں چلیں گی جیسے پہلے چل رہی تھی. پاکستان کو یہ کبھی بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ افغان طالبان قطر اور ترکیے کی بات مان جائیں. یہ انہوں نے پاز لیا ہے, یہ سپیس لی ہے, اور دیکھیں اگر یہ سمجھتے ہیں, ان کو پتہ کہ اگر ان لوگوں کو یہ ڈسپلیس کرتے ہیں تو ان کو یہ کہتے ہیں جی یہ بندے اسلامک اسٹیٹ کا حصہ بن جائیں گے, ہمارے خلاف لڑیں گے. تو افغانستان کے اندر ایک جنگ ہونی ہے ابھی, اور وہ جنگ ان گروپس کے درمیان ہونی ہے.
ابھی پاور سیٹل نہیں ہوئی وہاں پہ اب. اور نہ دیکھیں نہ تو یہ ڈیموکریٹک طریقے سے پاور میں آئے ہیں, نہ یہ باقی جو گروپس ہیں ان کو پاور ان سے شیئر کر رہے ہیں. ایتھنک گروپس تو ویلی مائنس ہیں. تو جب تک ود ان افغانستان ایک پاور ایک شیئر نہیں ہوتا اور پراپر طریقے سے پاور کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے, تب تک میں نہیں سمجھتا کہ چیزیں وہاں پہ مینج ہوں گی. یہ ایڈ ہاک اور چیزیں نارملائز تو انہوں نے کی ہوئی ہیں کہ ٹھیک ہے ٹی ٹی پی کو کہہ دیا تم پاکستان کی سائڈ چلے جاؤ, اسلامک اسٹیٹ کا نمبر کم ہے اس کو یہ مینج کر لیتے ہیں, القاعدہ کے ساتھ ان کی اپنی دوستیاں ان کو خاموش کرا کے بٹھایا ہوا ہے, باقی جو گروپس ہیں ان کے اوپر بھی ہاتھ ہے لیکن وہ کسی اور ملک کو اس طرح تنگ نہیں کر رہے. تو میں سمجھتا ہوں, اور پھر جو باقی ایتھنک گروپس ہیں ادر دین دا پشتون جو رول کر رہے ہیں یہاں پہ یہ اس وقت گورنمنٹ میں, ان کو ویسے طاقت کے طور پہ دبایا ہوا ہے, وہ تاجک ازبک ہزارہ باقی جتنے بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی جو چیزیں سیٹل ہونی ہے افغانستان کے اندر, یہ کب کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں اٹ اونلی ڈیپینڈس. ابھی تو یہ صرف طاقت کا استعمال کر رہے ہیں. جی چیمہ صاحب بالکل درست بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ اس طرف نشاندہی بھی کرتی دکھائی دے رہی ہیں. ایک طرف تو ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں, دوسری جانب خبریں آ رہی ہیں کہ کنٹر میں جو ہے وہ ڈیم بنانے کی افغانستان کوشش کر رہا ہے. وہی سیم اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے جس طرح بھارت نے انڈس واٹر معاہدہ ہوا اس کے بعد ڈیم کی تعمیر کی بات کی. اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پانی ہے یہ گلگت بلتستان کے روٹ ہے اس کا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں بطور بھارت کے پروکسی کے ابھی بھی افغانستان ایکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی متقی صاحب افغانستان بھارت سے آئے ہیں اور آتے ہی انہوں نے جو ہے اس چیز کے اوپر ان کے انرجی منسٹر نے کل پرسوں بیان دے دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ ڈیم بنائیں گے, اور وہ ڈیم کی فنڈنگ پہلے بھی انڈیا نے کی تھی ایک اور ڈیم کی فنڈنگ, تو ابھی بھی یہ فنڈنگ کریں گے ان کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ ایک تو بھارت سے ایسی ایڈوائز لے لیں, دوسرا یہ بھارت آپ کو دیکھیے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس ڈیم کی فنڈنگ بھی کرے گا, اور فنڈنگ وہ اس لیے کریں گے کہ تاکہ پاکستان کی دونوں طرف سے جو ہے وہ سکویز کیا جائے, پاکستان کو اکنامیکلی نقصان پہنچایا جائے, پاکستان کے اندر جو فصلیں ہیں وہ کاشت نہ ہوں, وہاں پہ لوگوں کو پانی نہ مل سکے, تو اندر ایک لڑائی شروع ہو, ہلچل مچے. تو یہ دیکھیں یہ لانگ ٹرم چیزیں ہیں اور ہمیں اس پہ ظاہری بات ہے اگر افغانستان اگر بھارت جو ہے وہ اگر انڈس واٹر ٹریٹی کو اس نے جو ہے وہ ختم کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ we have held this in abeyance, تو ابھی تو ہمارا ان سے ڈائلاگ اس پہ بھی ہونا ہے. افغانستان کے ساتھ بھی What ظاہری do you بات ہے اس think طرح امریکن سینٹیمنٹس اس تمام معاملے پر کیا ہے؟ امریکہ جو ہے اسے کس لینس سے دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ کو اسی لینس سے دیکھنا چاہیے اور دیکھ رہا ہے جو پاکستان دیکھ رہا ہے, کیونکہ بات تو سیدھی سی ہے کہ یہ دہشت گرد گروپ ہیں جس کا افغانستان نے پرومس کیا ہوا ہے کہ وہ طالبان جو ہیں انہیں پرومس کیا تھا دوحہ قطر کے اندر کہ ان کو ایلیمینیٹ کریں گے, لیکن انہوں نے ایلیمینیٹ نہیں کیا. تو طالبان بڑے سمارٹ ہیں, امریکہ کے کو تو کچھ نہیں کہتے, اس کے انٹرسٹ کو ہارم نہیں کر رہے, باقی خطے کے جو ممالک ہیں وہ تنگ ہیں. ابھی دیکھیں نا ریسنٹلی رشیا نے, چائنا نے, پاکستان اور ایران کی ایک ٹرائی پارٹائٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے یو این جنرل اسمبلی میں 26 سپٹمبر اس سال, جس میں سب نے یہی کہا ہے کہ یہ دہشت گرد گروپ آپ کی سرزمین پہ موجود ہے, ان کے خلاف ایکشن لیں. یہ ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا اس بات کو, 1 ماہ پہلے یہ سٹیٹمنٹ 4 ملکوں نے دی ہے. یو این سیکورٹی کونسل کی سٹیٹمنٹ آلریڈی موجود ہے, تو امریکہ بھی تو یہی سینٹیمنٹ شیئر کرتا ہے جو ریجنل پلیئرز شیئر کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں پاکستان کی ڈیمانڈز بڑی لیجیٹیمیٹ ہیں. ہماری ڈیمانڈ صرف ہم نہیں کہہ رہے, یہ تو رشیا بھی یہی افغان طالبان کو کہہ رہا ہے. چائنا کی بھی آپ فورن آفس کی سٹیٹمنٹ یہ 26 سپٹمبر 2025 کی دیکھیں, ایران نے بھی یہی کہا ہوا ہے ان کو, پاکستان اکیلا نہیں کہہ رہا. تو میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا افغان طالبان کو جو ہے وہ ٹائٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ افغانستان کے عوام کے انٹرسٹ کو یہ ہارم کر رہے ہیں. جب پاکستان سے کاروبار نہیں ہوگا, افغانستان کے لوگ یہاں پہ آ کے ہیلتھ سروسز نہیں لیں گے, اکنامکس وہ کاروبار نہیں کر سکتے, یہاں پہ آ کے اپنے ویزے لگوا کے باہر نہیں جا سکتے, تو افغانستان کے لوگ تو افغان طالبان کو ابھی پریشر پڑے گا کہ بھائی تم لوگوں نے ہماری زندگی کتنی مشکل پیدا کی ہے. کوئی افغانستان میں دیکھ رہا تھا ورلڈ فوڈ پروگرام کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ آدھے سے زیادہ لوگوں کے پاس تو خوراک نہیں ہے. یہ چیلنج. ٹھیک, بہت بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ فی الحال کے لیے پروگرام سے اتنا ہی. قمر زدی کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے